نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، رات اور دن کا عدل بدل میں ہی کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے کل حدیث نمبر 18 کو سماعت کیا تھا، جس میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا، اور دوسرا فرمایا تھا کہ جو ہے آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی۔ اس کی تفصیل آپ حضرات نے کل سماعت کر لی۔ آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ آج کی بھی حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی یؤذینی کا لفظ آیا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ کیا تکلیف ہے؟ تکلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وقت کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ وَأَنَا الدَّهْرُ میں ہی زمانہ ہوں، اور رات و دن کا عدل بدل میں ہی کرتا ہوں۔ یعنی جو انسان بشری تقاضوں میں نفس کی شرارت سے الجھن کا شکار ہو کر، پریشان ہو کر کے کچھ جملے اپنی زبان سے استعمال کرتا ہے، وہ ایسے جملے ہیں جن جملوں کے استعمال کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ اب یہ کم علمی ہے، لا علمی ہے، یا جان بوجھ کر کے اگر ایسا کرتا ہے، کم علمی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر کوئی جملہ اگر ایسا سرزد ہو جائے تو اللہ کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ لیکن لا علمی جان بوجھ کر کے کوئی جملہ ایسا جو شان الوہیت میں جو ہے کوئی نقص پیدا کرنے کی کوشش کی جائے یا کوئی عیب لگانے کی کوشش کی جائے، تو جو شخص جان بوجھ کر ایسا کوئی کلمہ استعمال کرے جو شان الوہیت کے خلاف ہو، تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں رہتا۔ حالات کے پیش نظر، وقت کے تقاضوں کے مطابق چند جملے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کے حالات کو اگر لیا جائے، آج کے ماحول کو اگر لیا جائے تو اللہ ماشاءاللہ جو پوروں پر گرنے والے ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، اکثر زبانوں پر یہ جملہ آتا ہے کہ بھائی زمانہ بہت خراب چل رہا ہے، زمانہ بہت برا آ گیا ہے، وقت بہت ہی خراب ہے، مسلمانوں کو تو بہت سوچ سمجھ کے رہنا چاہیے، بہت خراب وقت ہے، زمانہ بہت خراب ہے، دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، زمانہ خراب ہے، وقت خراب ہے، حالات خراب ہیں، اس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے نے یؤذینی ابن آدم مجھے تکلیف دی، مجھے ایذا پہنچائی، آدم کے بیٹے نے
کیا کس بات سے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا کہہ کر۔ یہاں جو زمانے کو برا کہا جا رہا ہے، دیکھیے ایک ہے کام اور ایک ہے کام کا کرنے والا، ایک ہے کام اور ایک ہے کام کا کرنے والا، اور ایک ہے جس پر کام ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فعل کو، کام کو فعل کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام ہوا اسے مفعول کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہم نے جو لفظ بولا زمانہ بہت برا آ گیا، تو یہاں زمانے کو فاعل سمجھ کر کے، یعنی برا کام کرنے والا سمجھ کر کے اگر ہم زمانے کو برا کہہ رہے ہیں لا علمی کی بنیاد پر الگ، تو زمانہ تو خود فاعل نہیں ہے، زمانہ تو خود فاعل نہیں ہے، کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بِيَدِيِ الْأَمْرُ، معاملات تو میرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، رات و دن کا پلٹنا یہ تو میرے دست قدرت میں ہے، میں جب چاہتا ہوں پلٹتا ہوں، جب چاہتا ہوں میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ یہی تو زمانہ ہے۔ بذات خود زمانے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تصرف نہیں ہے۔ زمانے میں جو تصرف ہے اس کا متصرف حقیقی کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو جب ہم نے زمانے کو برا کہا تو ہم نے کسے برا کہا؟ بولو سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی ابھی سمجھ میں؟ آئیے تو بولو زور سے۔ اللہ تعالیٰ کو برا کہا۔ جو اللہ کو برا کہے گا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، کیا حشر ہوگا اس کا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بشری تقاضوں میں کچھ جملے ہماری زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ جو نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر ایسے جملے نکل گئے ہیں تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے، اور اسی کے لیے آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، یعنی کلمہ پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اسے کہتے ہیں ایمان تازہ کرنا۔ تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم ذرا سی توجہ کر لیں، ذرا سی ہم اس پر نظر ڈال لیں تو یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ آج جو ہم گھروں میں چھپنے کا ارادہ کر رہے ہیں بلکہ چھپ رہے ہیں، مد مقابل جو ہمارا آ رہا ہے حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت و اوقات ہی نہیں ہے، لیکن وہ جری ہو کر ہم پر سوار ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کمزور، ڈر کے ہم اپنے گھروں میں کو داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ آج یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ ہم نے خود پیدا کر لی۔ اس کی وجہ ہم نے جو زمانے کے تقاضے ہیں، وقت کے تقاضے ہیں، ہم نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ہم نے ان وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ وقت جو ہم سے چاہ رہا تھا وہ ہم نے کام نہیں کیا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے جس شخص نے وقت کی قدر نہیں کی تو وقت اسے ایسا بے قدرہ کر دے گا دنیا کے اندر کہ اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن جس نے وقت کی اہمیت کو جانا، وقت کی قدر و قیمت کو جانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو وقت اسے اوج ثریا پر لے کر چلا جائے گا۔ دنیا میں وہ الگ زہرہ ستارے کی طرح چمکتا دمکتا ہوا نظر آئے گا۔
اس کے لیے ہمیں چاہیے علم۔ اگر ہم توجہ کریں، آج مسلمان جو ہے دینی اعتبار سے بھی بالکل نلبٹا سناٹا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں رہی۔ نہ ہی ہم نے دنیا کی کوئی اچھی تعلیم و تربیت حاصل کی، اور نہ ہی ہم دین سے کامل طور پر وابستہ رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بچے کی دل کی سادہ تختی پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نقش کر دو، تاکہ وہ زندگی کے جس شعبے میں قدم رکھتا چلا جائے، وہ ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پیش نظر رکھ کر جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے رب کی رضا کو حاصل کر کے اپنی دنیا بھی بہتر کر لے اور اپنی آخرت بھی کامیاب کر لے۔ لیکن ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا۔ ہم میں کے جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنی توجہ کریں اپنی زندگی پر، اور جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ اپنا آپا دیکھیں کہ کسی کی 20 سال 22 سال 25 سال 35 سال کی عمر ہے، تو کسی کی 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ذرا اپنی زندگی کا ایک جائزہ ٹھنڈے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، قلب کو حاضر کر کے ہم لیں۔ ہم نے دنیاوی اعتبار سے کون سی دولت ایسی جمع کر لی؟ ہمارے پاس کوئی ایسی دولت ہے؟ نہیں ہے۔ نہ آج ہم اپنے رہنے کے لیے 2 گز جگہ نہ خرید سکے، ہم 2 گز کا ہم مکان نہ بنا سکے اپنے رہنے کے لیے، تو پھر ہم نے کیا کامیابی حاصل کی دنیا کے معاملے میں؟ اللہ نے ہمیں اولاد دی، نعمت خداوندی ہے، ہم نے اس اولاد کی کیا تعلیم و تربیت کی؟ ہم نے اسے کہاں تک دین سکھایا اور کہاں تک دنیا کی تعلیم میں ہم نے اسے آگے بڑھایا؟ اگر آج ہم یہ دیکھیں دنیا کے اندر، ہم اپنے ہی ملک کے اندر غریب الوطن مسافر کی طرح ہو چکے، دوسرے نمبر کے شہری کے قریب ہم پہنچ چکے۔ اگر یہی حال رہا حکومتوں کا تو آنے والا وقت تمہاری کوئی حیثیت و وقت نہیں رکھنے والا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، لیکن اب بھی نہیں سدھرے، اگر اب بھی نہیں جاگے تو تمہاری اولاد تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے جینے کے لالے پڑ جائیں گے یہاں پر۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی ہمیں میسر ہوگی اس سرزمین پر کہ نہیں ہوگی۔ ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلمان آج بھی اس طرف متوجہ نہیں ہے۔ وہی چال بے ڈھنگی جو کل بھی تھی وہ اب بھی ہے۔ آخر ہم کب تک ایسی بے راہ روی کی زندگی کو گزاریں گے؟ کب ہم عقل کا ساتھ دیں گے؟ کب ہم عقل سے مدد لیں گے، عقل کا سہارا لیں گے؟ کب ہم اپنے آپ کو بہتر میں بدلنے کی کوشش کریں گے؟ آج آپ کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ہم میں کے بہت سے لوگ ایسے ہیں، اب آنے والا وقت ڈیجیٹل انڈیا بننے جا رہا ہے، تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ پہلے نوٹ ہمارے جیب میں ہوتے تھے، ہم گن کے خرچ کر لیتے تھے، اب تمہارے جیب پر بھی ڈاکہ ڈل گیا، اب تمہارے جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہوگا، تم پیسے لے کے گھومتے پھرو گے تو کوئی سبزی بھی دینے والا نہیں ملے گا تمہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والا وقت ایسا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا، فون پہ، موبائل پہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ مالوں میں آپ جاؤ گے سامان خریدنے کے لیے، کیش پیمنٹ آج ہو رہا ہے، آنے والے وقت میں نہیں ہوگا۔ آنے والے وقت میں تمہارے کریڈٹ کارڈ سے خرچ وہ جو ہے پیسے کٹیں گے، پھر گورنمنٹ کو یہ معلوم ہوگا، حکومت کو، کہ
کہ تم نے کمایا کیا ہے، تمہارے پاس آیا کیا ہے، اور پھر وہ تم پر جو آج الگ الگ طریقے سے جی ایس ٹی اور سی ایس ٹی لگا کر کے تم سے پیسے وصول کر رہی ہے، کل تم پر انکم ٹیکس کی بھی جو ہے بہت اچھی طریقے سے سویدھا کر کے وہ تمہیں لوٹنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اب بھی ہمیں عقل، آج بھی ہم میں کہ 100 میں کے 90% لوگ ایسے ہیں جو بینک جائیں گے، فارم بھرنا نہیں آتا ہے ہم میں۔ ارے فارم تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے نام کے دستخط بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کون سی زندگی جی رہے ہیں ہم؟ کہاں جی رہے ہیں؟ کس دنیا میں ہیں ہم؟ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ حالات خراب ہو گئے، زمانہ خراب ہو گیا، یہ ہم کہہ کر کے اللہ کو گالی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے زبان سے کون سے جملے ادا ہو رہے ہیں، ہم کون سی بات اپنی زبان سے کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کو پسند بھی ہے کہ ناپسند ہے؟ سوچو، آج ہم، بڑا افسوس ہوتا ہے، نکاح پڑھانے جاتا ہوں، دولہا کو بیٹھ کر جب استغفار پڑھاتا ہوں تو اس سے استغفار صحیح سے نہیں پڑھا جاتا۔ ارے کلمہ شہادت پڑھاتا ہوں تو کلمہ شہادت اس سے نہیں پڑھا جاتا، کلمہ طیبہ پڑھاتا ہوں تو کلمہ طیبہ کا اسے وہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کو؟ کہاں ہیں ہم؟ نہ دین میں کچھ حاصل کر سکے اور نہ ہی ہم دنیا کے معاملات میں کچھ حاصل کر سکے۔ تو اب الٹا ہم زمانے کو برا بھلا کہیں، نہیں نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے کیے کا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جتنی اس نے کوشش کی ہے، جتنا اس نے کمایا ہے اتنا ہی ملے گا، جتنی محنت ہوگی اتنا ہی محنتانہ ملے گا، اتنی ہی مزدوری ملے گی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، تو قانون خداوندی بھی تو یہی ہے، جتنا بو گے آخرت کی کھیتی اتنی ہی اس کی اچھی فصل وہاں کاٹو گے۔ یہی خراب ہو گئی کھیتی تو آخرت میں کیا بچے گا؟ ارے ہم نماز کے بعد 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضرت فاطمہ کو سرکار نے جب وہ اپنا دکھ لے کر کے پہنچی تھی تو بجائے ان کی کچھ دکھ کے حل کرنے کے، سرکار نے انہیں ایک وظیفہ عطا فرما دیا کہ تم اسے پڑھنا، اللہ جو ہے قادر مطلق ہے، تمہیں آرام عطا فرمائے گا، چین و سکون عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے 100 دانوں کی تسبیح پوری کر لینا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جب تم 100 مرتبہ یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں 100 درخت پیدا فرمائے گا۔ تو 5 وقت جب آدمی یہ نماز کے بعد پڑھے گا تو روزانہ کے 500 درخت جنت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے درخت کے آسمان میں لٹکیں گے، زمین کے بیچ میں ہوں گے، جب زمین ہوگی تبھی تو ہوگی، تبھی تو وہ درخت اگیں گے۔ تو جب درخت اگاؤ گے تو وہ زمین کس کی ہوگی جنت میں؟ تمہاری اپنی ہوگی یا پڑوسی کی ہوگی؟ بولو، جتنا پڑھو گے، جتنی محنت کرو گے اتنا صلہ پاؤ گے، نہیں کرو گے نہیں پاؤ گے۔ سلام پھیرتے ہی دعا بھی نہیں ہو پاتی ہے پوری کہ یہ جا وہ جا، ایسا بھاگتا ہے جیسے کہ کسی قید خانے سے چھوٹ کے قیدی بھاگ رہا ہو باہر کو۔ جو ایک بھاگتا تو اسی کے پیچھے، اور جو لگتے ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے کہ کوئی پہل کرے تو ہم بھی رفو چکر ہو جائے، ایک اٹھتے ہی 10 پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ جو 10 بھاگے ان سب کے بھاگنے کا گناہ جو سب سے پہلے بھاگا اسی کے سر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو پا رہے ہیں نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو پا رہے ہیں، تو ہماری یہ زندگی آخر کیوں ہے؟ کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ ہم نے کبھی اس پر سوچا؟ نہیں سوچا۔ تو اب سوچ لو، ہم کورٹ میں جاتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں، ہر جگہ غیروں کو پاتے ہیں،
گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے وہ جو ہے یہاں بیٹھ کر پنچایت میں طے جو ہو جاتا ہے طے نہیں کرتے، عزت کے ساتھ اپنے محلے کے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر بزرگوں کی عزت رکھتے ہوئے جو فیصلے ہو جاتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ جیبیں موٹی موٹی ہیں، گرم ہیں۔ ایک زمانہ تھا کلیر شریف کی سرزمین پر حضرت سید منصور میاں صاحب سجادہ آستانِ عالیہ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے میرے استاد گرامی کی ملاقات ہوئی، اور استاد گرامی حضرت مفتی سید شاہد میاں صاحب نے جب وہاں حاضری دی اور ملاقات کی، اور حضرت نے ان سے پوچھا حضور کیا حال ہے یہاں کا، کیا ماحول ہے یہاں کا؟ کہتے ہیں سید صاحب کیا بتاؤں میں، کیا ماحول ہے، کیا حالات ہیں، بس کہنے کی جا نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے جب فصل اگتی ہے، کھیت لہلہاتے ہیں، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہو بھیا کیا حال ہے تمہارا کھیتی باڑی کا، کیسے تمہارے کھیت ہیں، کھیتوں کا کیا حال ہے؟ تو وہ جواب میں معلوم کیا کہتا ہے، حضور اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، اتنا ہو گیا کہ ایک آدھ دو مقدمے نپٹا دوں گا۔ بتاؤ کیا کہہ رہا ہے، حضور اللہ کا کرم ہے، بڑا فضل ہے، ایک آدھ دو مقدمے تو نپٹ ہی جائیں گے اس کھیتی میں۔ تو بتا، اتنی محنت کر کے، اتنی مشقت کر کے جو رزق حلال کمایا تھا، تم نے اسے حرام کی طرح اٹھا کے دوسروں کو بہا دیا۔ کاش کہ ہم مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرتے، احکام خداوندی، فرامین خداوندی پر ہم عمل کرتے، شریعت مطہرہ پر اگر ہم زندگی گزارتے تو آج ماحول اور حالات کچھ اور ہوتے ہمارے۔ لیکن کیا کریں، چھوٹے چھوٹے واقعات میں تھانے چلے جاتے ہیں، تھانے میں تو وہ بیٹھے ہی ہیں، لاؤ ہم تو کل کو خالی ہے، یہی کام ہے۔ اب اپنی فائل بڑھانے کے لیے، اپنے کیس کو بڑھانے کے لیے منشی کو الگ پیسے دیتا ہے، وہاں کے اردھلی کو الگ پیسے دیتا ہے، جو رپورٹ لگاتا ہے تھانے دار، اس تھانے دار کو الگ رشوت دیتا ہے، کیونکہ جیب موٹی ہے نا، گٹی بہت بھری ہوئی ہے، وہ تکلیف دے رہی ہے۔ یہی پیسے اپنے کسی مسلمان غریب، یتیم، مسکین، محتاج اور بیوہ کے لیے کام میں نہیں لا رہا ہے وہ، تاکہ اللہ راضی ہو جائے اس سے اور اس کی مصیبت دور ہو جائے، یہ اس کے لیے کام میں نہیں لا رہا ہے، لا رہا ہے دوسروں کو کھلانے کے لیے۔ ایسے ہی کچہریوں میں چلے جائیں، بڑی موٹی رقمیں وکلا لے رہے ہیں، ججوں کو دے رہے ہیں، اور معاملات، مقدمات صحیح کو غلط، غلط کو صحیح ٹھہرا کر کے، کاغذوں میں ہیر پھیر کر کے، ادلا بدلی کر کے، زمین کے کاغذات اس کے نام، اس کے نام، گھوٹالے پر گھوٹالہ، گھوٹالے پر گھوٹالہ، اور اب مقدمے لڑتے رہو، فوجداری کا مقدمہ، دیوانی کا مقدمہ، دیوانہ بنا دیتی ہے انسان کو، چپل کے جو ہے گھستے گھستے ایڑیاں گھس جاتی ہیں، لیکن دیوانی کا مقدمہ ختم نہیں ہوتا ہے، 10 سال، 20 سال، آج کی کورٹ کچہریاں، لمحان الحفیظ، مرنے کے بعد میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ وہ بے قصور تھا، وہ سے مر کے بھی 10 سال ہو گئے۔ تو ایسے فیصلے جس کے لیے پوری زندگی ہم برباد کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دنیا کے معاملے میں کیا کھویا ہے اور دین کے معاملے میں ہم نے کیا کھویا ہے۔ اس کھونے کے چکر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہاں کہاں کی ہے۔ اسی لیے زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو۔ انی انا خالق الدہر، فرمایا پروردگار، بے شک میں ہی دہر کا پیدا کرنے والا ہوں، دہر کا خالق میں ہوں، زمانے کا خالق میں ہوں۔ تم زمانے کو برا کہتے ہو، حقیقت میں وہ تم مجھے برا کہتے ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے، یغرینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، کہ جو ہے آدم کے بیٹے نے مجھے تکلیف دی زمانے کو برا کہہ کر، جبکہ زمانہ میں خود ہوں اور میرے ہی ہاتھ میں ہے سارے معاملات، اور میں ہی جو ہے رات و دن کو عدل بدل کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے زبان و بیان کی حفاظت فرمائے، قدم کی حفاظت فرمائے، قلم کی حفاظت فرمائے، عقل سلیم ہمیں عطا فرمائے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، غنیمت ہے کہ جو ہے ہم
اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے آ جائیں، ہم اس سے گڑ گڑائیں، سچے دل سے اس کی بارگاہ میں لو لگا لیں۔ ارے جب اللہ ہمارا ہو جائے گا، پوری دنیا مخالف ہو جائے، ہمارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے ہو تو جاؤ، تم اللہ والے ہو جاؤ، دیکھو اللہ تمہارا ہو جاتا ہے، کیسے کیسے حفاظت فرماتا ہے، کیسے کیسے تمہاری مدد فرماتا ہے۔ لہذا جو ہے سچے دل سے تائب ہو، خود بھی اپنی آل و اولاد کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یاد رکھو، ایک بالٹی پانی بھر کر اگر پتھر پر ڈال دیں تو پتھر پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن اسی پتھر پر ایک ٹوٹی لگا کر ہلکا سا اس کا نل کھول کے چھوڑ دیں، جو قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، وہ قطرہ ٹپکتے 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 اس پتھر کے اندر سوراخ کر کے اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے ہی آج ایک دن جا کر کے تم نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے اہل و عیال کو، کنبے پریوار والوں کو ایک مرتبہ جا کر ایک حدیث سنا دو اور یہ سمجھو کہ وہ سدھر گئے، سنبھل گئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو روز سنو، روز جا کر کے کم سے کم 5 منٹ بٹھا کر، اگر کوئی وقت نہ ملے تو کہیں کے صبح کے بھاگے ہوئے کم سے کم گھر میں سونے تو آئیں گے، بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو، بہویں ہو، بیوی ہو، کہیں جائیں، لیکن آخر رات میں بستر پر سونے کے لیے تو آئیں گے، گھر میں ہی تو آئیں گے سونے کے لیے۔ جیسے گھر میں آئے ویسے ہی بٹھا لو 5 منٹ کے لیے، کہنا سونا بعد میں، پہلے ایک حدیث سن لو، جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ سن لو، اس کا خلاصہ سن لو، بس۔ روزانہ اگر آپ نے یہ معمول اپنے گھر کے اندر کر لیا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جو گھر کے ماحول کے اندر ایک عجیب تبدیلی پیدا ہوگی۔ وہ تبدیلی وہ ہوگی جس میں تمہارا رب راضی ہوگا، تمہارا رسول راضی ہوگا۔ جب اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری دنیا کیسی بھی گزر جائے، آخرت ہماری کامیاب ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔